حرف جر بی کے معنی الصاق، استعانت، ظرف، سبب، مصاحبت، قسم، عوض، تعدیت، تاکید۔ اللغۃ العربیۃ السہلہ، آسان عربی زبان۔ الدرس الرابع والعشرون، لیسن 24، حرف جر بی کے معنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکیڈمی چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں آپ کا بھائی عبدالرقیب مدنی آسان عربی زبان کا 24واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم حرف جر با کے اہم معنوں کو جانیں گے اور سیکھیں گے کہ قرآن مجید اور ماڈرن عربی میں یہ حرف کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سبق بہت اہم ہے، اس لیے اسے غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے اور آخر تک ضرور دیکھیے۔ اور ہاں، اس سے پچھلی ویڈیو میں حرف جر با کا پہلا سبق موجود ہے۔ اگر آپ نے اسے نہیں پڑھا ہے تو پہلے اسے پڑھ لیجئے، اس سے آپ کو آج کے اس سبق کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اس سبق کو دیکھنے کے لیے اوپر آئی لنک پر کلک کیجئے یا پھر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں جائیے۔ چلیے تو سبق شروع کرتے ہیں۔ حرف جر بی کے معانی۔ حرف جر بی کے تقریباً 17 معنی ہیں، لیکن اس سبق میں ہم ان میں سے صرف 9 معنوں کو پڑھیں گے، کیونکہ یہ 9 معنی زیادہ اہم ہیں، اور وہ 9 اہم معنی یہ ہیں: الصاق یعنی سے ساتھ، وتھ، استعانت سے ذریعہ، وتھ بائی، ظرف میں، ایٹ، سبب وجہ سے، فور، ڈیو ٹو، مصاحبت ساتھ، وتھ، قسم، قسم، بائی، عوض، بدلہ، مقابلہ، فور، تعدیت، متعدی بنانا، ٹرانسٹیویٹی، تاکید، تاکید، افرمیٹیو۔ یہاں حرف جر با کے اتنے معنوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دوسرے حروف جر کے برعکس حرف جر با کا معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے، کیونکہ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ کس جملہ میں اس حرف کا کیا معنی ہے، اور اسی لیے میں نے یہ سبق بنایا ہے تاکہ آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ اب ہم آگے ان معنوں میں سے ہر ایک معنی کو تفصیل سے اور مثال کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حرف جر با کا پہلا معنی الصاق، اردو میں سے یا ذریعہ اور انگلش میں وتھ یا بائی۔ الصاق کا مفہوم ملانا، چپکانا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا، یہ الصاق کا معنی ہے۔ پھر الصاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک الصاق حقیقی، مثال امسکت بیدک، میں نے تیرا ہاتھ پکڑا، یا میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا۔ I held your hand، تو اس جملہ کے اندر بیدک میں بی حرف جر با ہے، اور یہاں پہ
الساق کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کیونکہ جب میں نے یہ کہا کہ میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے ملا، میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے ٹچ ہوا، ایک دوسرے سے ملا۔ اسی مفہوم کو الساق حقیقی کہتے ہیں۔ دوسری مثال، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 کا ٹکڑا ہے۔ ترجمہ، اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو، یعنی اپنے سروں کا مسح کرو۔ اینڈ رب یور ہیڈس، تو برؤوسکم میں بی حرف جر ہے، اور یہاں پہ حرف جر بی الساق حقیقی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی جب ہم وضو کرتے وقت اپنے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ سروں سے ٹچ ہوتے ہیں، سروں کو چھوتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں الساق حقیقی۔ الساق کی دوسری قسم ہے الساق مجازی، یعنی اس وقت یہاں پہ ایک چیز دوسری چیز سے مکمل طور پر نہیں ملے گی۔ مثال، مررت بدارک، میں آپ کے مکان سے گزرا۔ I passed by your house، تو میں آپ کے مکان سے گزرا، یعنی میں آپ کے مکان کے پاس سے گزرا، تو بدارکا میں بھی حرف جر ہے اور الساق مجازی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دوسری مثال، مررت بالشرطی، میں پولیس کے پاس سے گزرا۔ I passed by the policeman، تو بالشرطی میں بھی حرف جر ہے اور الساق مجازی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، الساق حقیقی نہیں، کیونکہ الساق حقیقی کا مطلب یہ ہوگا کہ میں پولیس سے گزرا، یعنی میں پولیس کو ٹچ کر کے گزرا، پولیس کو چھو کر کے گزرا، تو ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ میں پولیس کے پاس سے گزرا، یعنی میرا گزرنا پولیس کے نزدیک سے ہوا، اسی کو کہتے ہیں الساق مجازی۔ حرف جر با کا دوسرا معنی استعانت، یعنی کسی کی مدد، ذریعہ یا واسطہ سے کوئی کام انجام دینا، کیونکہ استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا، سہارا لینا، تو مفہوم یہ ہوا کہ کسی کی مدد سے یا کسی کے سہارے سے یا کسی کے ذریعے سے کوئی کام انجام دینا۔ اور حرف جر با جب استعانت کے لیے استعمال ہوگا تو اردو میں اس کا ترجمہ عام طور پر سے یا ذریعہ سے کریں گے، اور انگلش میں وتھ یا بائی سے۔ مثال، کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ذریعہ لکھا۔ اردو میں عام طور پر اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، میں نے قلم سے لکھا، تو میں نے قلم سے لکھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے قلم کے سہارے سے لکھا، میں نے قلم کی مدد سے لکھا۔ I wrote with the pen، تو بالقلمی اس میں بھی حرف جر ہے اور استعانت کے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگلی مثال، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ذریعہ، یعنی اللہ کے نام سے۔ اردو میں عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے، تو اللہ کے نام سے کا مفہوم ہے اللہ کے نام کے ذریعہ، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کے سہارے۔ اور انگلش میں ان دا نیم آف اللہ، اور آپ بائی دا نیم آف اللہ یا وتھ دا نیم آف اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ میں بھی حرف جر ہے اور استعانت کے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں آپ لوگ یہ بات نوٹ کر لو کہ حرف جر با کا پہلا معنی الساق جو گزر گیا، اور یہ دوسرا معنی استعانت، یہ دو معنی بہت زیادہ اہم ہیں، اور
اکثر و بیشتر حرف جر با انہی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حرف جر با کا تیسرا معنی ظرف، اور کتابوں میں آپ کو ظرفیت اس طرح بھی لکھا ہوا ملے گا، ظرفیت یا ظرف۔ اس کا معنی جگہ یا مقام پر دلالت کرنا۔ ظرف کا مطلب ہے جگہ پر دلالت کرنا یا مقام پر دلالت کرنا، یعنی کسی جگہ یا کسی مقام کی نشاندہی کرنا۔ مختصر طور پر آپ یہ سمجھو کہ اس وقت حرف جر با فی کے معنی میں استعمال ہوگا، اور فی کا معنی ہے میں، ایٹ۔ مثال الجامعۃ الاسلامیۃ بالمدینۃ، اسلامی یونیورسٹی مدینہ میں، یا مدینہ میں واقع اسلامی یونیورسٹی، یا مدینہ کی اسلامی یونیورسٹی۔ اور انگلش میں اسلامک یونیورسٹی ایٹ المدینہ، اور اس کا ترجمہ اس طرح بھی کرتے ہیں اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ۔ دوسری مثال وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 123 ہے۔ ترجمہ، اور بے شک اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے۔ And Allah has already made you victorious at بدر۔ تو بِبَدْرٍ میں بی حرف جر ہے، اور بدر ایک مشہور جگہ کا نام ہے جہاں جنگ بدر ہوئی ہے۔ تو اوپر کا جملہ الجامعۃ الاسلامیۃ بالمدینۃ میں بی فی کے معنی میں ہے، بالمدینۃ یعنی فی المدینۃ، اور اسی طرح وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ میں بی فی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، بِبَدْرٍ یعنی فی بدرٍ، بدر کی جگہ میں یا بدر کے مقام میں۔ حرف جر با کا چوتھا معنی سبب یعنی علت، معنی کسی کام یا چیز کا سبب اور وجہ بیان کرنا، اور اس وقت اردو میں حرف جر با کا معنی ہوگا وجہ سے، اور انگلش میں فور یا ڈیو ٹو۔ مثال مات الفقیر بالجوع، فقیر بھوک سے مر گیا، یعنی فقیر بھوک کی وجہ سے مر گیا۔ The poor man died because of hunger، یعنی the poor man died of starvation۔ تو بالجوعی میں بی حرف جر ہے، اور یہاں پہ بی سبب بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ فقیر بھوک کے سبب سے، بھوک کی وجہ سے مر گیا۔ اگلی مثال بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 88 ہے۔ ترجمہ، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں پھٹکارا ہے۔ نے اللہ ہیز کرش دیم فور دیئر ڈسبلیو، تو بکفرہم میں بھی سبب بتانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کے سبب سے لعنت بھیجی ہے۔ حرف جر با کا پانچواں معنی مصاحبت، معنی ایک ساتھ ہونا، ایک ساتھ کرنا، یعنی اس وقت حرف جر با مع کے معنی میں استعمال ہوگا، اور مع کا معنی ہے ساتھ، with۔ مثال بعت الدار بأثاثها، میں نے گھر کو اس کے سامان کے ساتھ بیچ دیا۔ I sold the house with its furniture، تو بأثاثها میں بھی مع کے معنی میں ہے، یعنی
بعت الدار مع اثاثها، میں نے گھر کو اس کے سامان کے ساتھ بیچا، یعنی گھر کے سامان کے ساتھ بیچا۔ اگلی مثال، اہبط بسلام، یہ سورہ ہود آیت نمبر 48 ہے، یعنی 48۔ ترجمہ، سلامتی کے ساتھ اتر، کم ڈاؤن وتھ پیس۔ تو ترجمہ پر دھیان دیجئے، ترجمہ کیا ہے؟ سلامتی کے ساتھ اتر۔ تو بسلامین میں بی مع کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی مع سلامین، سلامتی کے ساتھ۔ حرف جر با کا چھٹا معنی قسم، معنی کسی کی قسم کھانا، اردو میں قسم اور انگلش میں اوتھ۔ مثال، برب الکعبتی، کعبہ کے رب کی قسم، بائی دا لارڈ آف دا کعبہ۔ اگلی مثال، اقسم باللہ، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، I swear by اللہ۔ تو بربی میں بی حرف جر ہے اور قسم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اسی طرح باللہ میں بھی قسم کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حرف جر با کا ساتواں معنی عوض، معنی کسی چیز کے بدلے میں دوسری چیز پانا یا لینا یا حاصل کرنا۔ اور اس وقت با کا معنی اردو میں ہوگا بدلہ یا مقابلہ، اور انگلش میں فور۔ مثال، اشتریت الکتاب بألف روبیۃ، میں نے کتاب کو 1000 روپیے میں خریدا۔ I bought the book for 1000 rupees۔ دوسری مثال، والعین بالعین، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 45 کا ٹکڑا ہے، یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ، آئی فور آئی۔ تو اوپر کا جملہ بألف روبیۃ میں بی عوض کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی جب میں نے یہ کہا کہ میں نے کتاب کو 1000 روپیے میں خریدا، تو مطلب یہ ہے کہ میں نے کتاب کو 1000 روپیے کے بدلے میں خریدا یا 1000 روپیے کے مقابلے میں خریدا۔ اور اسی طرح بالعینی میں بھی حرف جر عوض کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ۔ حرف جر با کا 8واں معنی تعدیہ یا تعدیت بھی کہہ سکتے ہیں، معنی فعل لازم کو فعل متعدی بنانا، یعنی منتقل کرنا، ٹرانسٹیویٹی۔ یعنی اس وقت حرف جر با فعل لازم کو فعل متعدی کے معنی میں منتقل کرے گا۔ مثال، ذهبت بالمریض الى المستشفى، ذهبت بالمریض الى المستشفى، میں بیمار کو ہاسپٹل لے گیا، I took the patient to the hospital۔ دوسری مثال، ذهب اللہ بنورہم، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 17 ہے۔ ترجمہ، اللہ ان کی روشنی لے گیا یا اللہ ان کا نور لے گیا۔ اللہ took away their light۔ تو بالمریضی میں بھی اور اسی طرح بنورہم میں بھی فعل لازم کو فعل متعدی بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ حرف جر با کی وجہ سے ذہبت اس وقت اذہبت کے معنی میں ہو گیا، کیونکہ ذہبت کا معنی ہوتا ہے جانا، لیکن جب ذہبت بالمریض استعمال کیا تو اب ذہبت اذہبت کے معنی میں ہو گیا، یعنی ذہبت فعل لازم ہے
اور اذهبت فعل متعدی ہے، تو حرف جر با نے یہاں پہ ذهبت لازم کو اذهبت متعدی بنا دیا. تو ذهبت بالمریض الى المستشفى کی اصل ہے اذهبت المریض الى المستشفى، اور ترجمہ وہی ہے اذهبت میں لے گیا المریض بیمار کو الى المستشفى ہاسپٹل تک. اور اسی طرح بنورہم میں بی ذہبا کو اذہبا کے معنی میں منتقل کر دیا ہے. تو ذہبا فعل لازم ہے اور اذہبا متعدی ہے. ذہبا کا معنی ہوتا ہے گیا، جبکہ اذہبا کا معنی ہے لے گیا. تو بنورہم میں بی حرف جر نے ذہبا کو اذہبا کے معنی میں منتقل کر دیا. اور اس طرح ذہب اللہ بنورہم اصل میں اذہب اللہ نورہم ہے، یعنی اللہ ان کی روشنی لے گیا، اللہ ان کا نور لے گیا. تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ حرف جر با تعدیت کے معنی میں ہے، یعنی فعل لازم کو فعل متعدی بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے. حرف جر با کا نواں معنی ہے تاکید، یعنی جملہ کے معنی کو مضبوط کرنا اور اس میں تاکید پیدا کرنا، یعنی زور ڈالنا، مضبوط کرنا. اور حرف جر با جب تاکید کے لیے استعمال ہوگا تو اس صورت میں اس کا لفظی معنی نہیں ہوگا. مثال کفا باللہ شہیدا، یہ سورہ رعد آیت نمبر 43 ہے، یعنی 43. ترجمہ گواہ کے طور پر اللہ کافی ہے، یعنی اللہ کی گواہی کافی ہے. sufficient as a witness is اللہ. تو اس آیت میں کفا باللہ شہیدن اصل میں ہے کفا اللہ شہیدن، اور ترجمہ وہی ہے کہ اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے، یعنی اللہ کی گواہی کافی ہے. تو باللہ میں بھی حرف جر تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اگر آپ باللہ سے بی کو ہٹا بھی دیں گے اور اس طرح پڑھیں گے کف اللہ شہیدن تو معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن کفا باللہ شہیدن میں جو تاکید کا مفہوم ہے وہ تاکید کا مفہوم کف اللہ شہیدن کہنے سے ختم ہو جائے گا. تو باللہ میں بھی تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اس سبق کے آخر میں آپ سب یہ بات نوٹ کر لیں کہ کسی بھی زبان کے حروف جر یعنی پریپوزیشنز کا دوسری زبان کے حروف جر سے لفظی ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ جملے کا ترجمہ کیا جاتا ہے. یعنی کسی بھی زبان کے حروف جر کے معنی کو آپ دوسری زبان میں ہمیشہ اور ہر جگہ لفظی ترجمہ کر کے نہیں سمجھ سکتے ہیں. یعنی آپ ہر جملے میں کسی ایک زبان کے کسی حرف جر کا دوسری زبان میں لفظی ترجمہ یعنی ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر زبان کے حروف جر کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ دوسری زبان میں ان کے معنی بدلتے رہتے ہیں، اور اسی لیے عربی زبان کے حروف جر کو سمجھتے وقت ان کا اردو یا انگلش کے حروف جر یعنی پریپوزیشن سے ترجمہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے بجائے آپ کو جملے کے ترجمہ پر دھیان دینا چاہیے. مثال کے طور پر آمنتو باللہ، اس کا ترجمہ اردو میں یہ ہے میں نے اللہ پر ایمان لایا. یہاں ہم نے حرف جر با کا ترجمہ پر کیا، جبکہ پر کے لیے عربی میں اعلیٰ آتا ہے. اسی طرح ہم نے ابھی پڑھا کہ حرف جر با کا معنی سے ساتھ ہے، لیکن آمنتو باللہ میں با کا ترجمہ
سے یا ساتھ نہیں کریں گے، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے اللہ سے ایمان لایا یا میں نے اللہ کے ساتھ ایمان لایا، کیونکہ اس طرح با کا اردو میں لفظی ترجمہ کرنے سے پورے جملے کا معنی بگڑ جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح آمنتو باللہ کا ترجمہ انگلش میں ہے I believed in Allah، نہ کہ I believed with اللہ یا from اللہ۔ تو آمنتو باللہ کا انگلش میں ترجمہ ہے I believed in اللہ، لیکن پریشانی یہ ہے کہ انگلش کے ان کے لیے عربی میں فی آتا ہے، با نہیں۔ تو اگر آپ I believed in اللہ اس کو اگر لفظی ترجمہ کر کے سمجھنا چاہیں گے تو آپ کو کہنا پڑے گا آمنتو فی اللہ۔ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آمنتو فی اللہ اگر آپ کہیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ تو ایسا اس لیے ہے کہ ایک زبان کے حروف جر کا دوسری زبان کے حروف جر سے ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک زبان کے حروف جر کا دوسری زبان کے حروف جر سے ہر جگہ ترجمہ کریں گے، ورڈ ٹو ورڈ معنی کریں گے، تو پھر بہت سارے جملوں کا معنی بگڑ جائے گا۔ تو اس لیے یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی ایک زبان کے کسی حرف جر کا کسی دوسری زبان کے حرف جر سے ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جملے کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ اور کبھی کبھی ایک زبان کے کسی حرف کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ ہی نہیں کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہ جملہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، انگلش میں اس کا ترجمہ ہے رب یور ہیڈس، اور اردو میں ہے اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو اس طرح آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں حرف جر بی کا ترجمہ ہی نہیں کیا گیا، نہ تو اردو میں اور نہ ہی انگلش میں۔ آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور امید ہے کہ آج کے سبق سے آپ سب کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح آپ کے لیے بہترین اور آسان انداز میں عربی سبق لے کر آتا رہوں تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔